بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام اوپن فورم کے ساتھ میں ہوں تصور زمان بابر۔ پروگرام کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے، آمین۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک آفت کا سامنا ہے، ایک سانحہ درپیش ہے۔ جی ہاں، پورے ملک میں آپ چاروں صوبوں میں دیکھ لیں، اس وقت سیلابی ریلے کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہمارے بہت سے دیہات، بہت سے گاؤں، شہروں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت بری صورتحال ہے۔ ہمارے ہم وطن اس وقت امداد کے منتظر ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور یہ اور نہیں بلکہ اپنے ہیں، ہم وطن ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یا ایک انسان ہونے کے ناطے لازم ہے ہم پر کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کے کام آئیں۔ دوستو، اس میں آپ جانتے ہیں کہ سرکاری سطح پر سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن اس کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم جس طرح سے سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 2005 میں آپ نے دیکھا ہوگا زلزلہ آیا، 2010 میں بھی سیلابی صورتحال تھی، اور الحمدللہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں کے باسی بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ کچھ ہمارے ادارے بھی اس حوالے سے الحمدللہ غافل نہیں ہیں، بلکہ پوری شدت کے ساتھ امدادی تعاون میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ جانتے ہیں ایک تعلیمی، ایک تدریسی ادارہ ہے، لیکن اس آفت زدہ حالات میں اس موقع پر وہ بھی پیش ہے، اور یہ ادارہ اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو آپ کی گوش گزار کریں گے، آپ کی نظر کریں گے کہ کس طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیلاب زدگان کی امداد میں اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں پیش کر رہا ہے۔ بہت ہی معروف و مقبول شخصیت دینی اعتبار سے بھی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو امدادی اور فلاحی کام ہے اس میں بھی ماشاءاللہ آپ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، بڑی متحرک شخصیت ہیں، تشریف فرما ہے۔ آج ان سے تفصیلاً ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح سے یہ ادارہ سیلاب زدگان کی امداد میں اپنے کارہائے نمایاں پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب بڑی عنایت آپ کی۔ نارملی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے ہم سب یہی جانتے ہیں کہ تعلیمی اور تدریسی ادارہ ہے، اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی۔ لیکن اس طرح کے سانحات یا آفات میں کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہلی بار اپنی کاوشیں پیش کر رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی اس طرح کی سرگرمیاں رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تصور زمان بابر صاحب۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جب سے قائم ہوئی ہے، جناب اس کے بعد جب بھی کوئی اس طرح کی سلسلہ ہوا تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اساتذہ نے اور اس کے جتنے ملازمین ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ جناب اور جب بھی گورنمنٹ نے یہ حکم دیا، کہا، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت اپنی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کو گورنمنٹ کو دیا، اور اس طرح کے جتنے ڈیزاسٹر ہیں اس کی مینجمنٹ کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنا کردار ادا ایک کیا۔ خاص حصہ مقرر کر جی دیا ہاں، ان کے لیے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص مواقع ہیں، لیکن جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کسی قسم کی مدد ہو سکتی ہے وہاں کے عوام کے ساتھ، ریموٹ ایریاز ہیں، بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، سندھ کے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں ہم تعلیم کے میدان میں کافی کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہ جن غریب بچوں کے پاس یا بچیوں کے پاس، ایون ٹرانسجنڈرز ہیں، ان کے پاس اگر فیس وغیرہ نہیں ہے تو ہم ان کو کنسیشن دے رہے ہیں فیس جناب کی مد میں۔ جناب اور اب یہ جو سلسلہ آیا ہے سیلاب کا، اس میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اللہ کا شکر ہے کہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہمارے چونکہ ہمارا بڑا نیٹ ورک ہے اور ہمارے کو 54 سے زیادہ ریجنل آفیسز ہیں، ماشاء اللہ۔ تو اس لیے ہم اپنے ریجنل آفیسز کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ٹیچرز بھی، ہمارے ملازمین بھی اس کام میں اللہ کا شکر ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ امداد رقوم کی صورت ہے یا پھر امدادی سامان کی شکل میں؟ اس میں یہ ہے کہ یعنی نقدی کی شکل میں بھی ہے، رقوم کی شکل میں بھی کافی ہمیں رسپانس ملا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہماری ٹیچرز کمیونٹی ہے اس میں اس کی درخواست کی تھی، تو اللہ کا شکر ہے صرف اساتذہ سے کوئی
مور دین 2 ملین ہمارے پاس 2 دنوں میں جمع ہو گئے. ماشاءاللہ 20 لاکھ سے زیادہ. جی جی بڑی بات. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پرنسپل آفیسرز ہیں وہ اپنے اپنے گروپ میں اس کی کلیکشن کر رہے ہیں. کچھ کپڑوں کی شکل میں، ٹینٹس کی شکل میں، خوراک کی شکل میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو ہے نا وہ اطراف میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے اور وہ جلدی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ جو علاقے ہیں جہاں سیلاب آیا ہے اور متاثرہ علاقوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ فیس میں بھی اچھا خاصا ریلیف دیں گے. ماشاءاللہ یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی. صحیح، جو اب تک امدادی رقم اکٹھی ہوئی ہے یہ کیا اساتذہ کی تنخواہوں میں سے کچھ کٹوتی کی صورت ہوئی ہے یا یہ اس کے علاوہ ہے؟ نہیں، یہ جو ابھی ہم نے جو ہی یہ سیلاب کا سلسلہ ہوا تو ہم نے اس وقت سب سے ایک ریکویسٹ کی، تو یہ اس کے علاوہ رقم ہے کہ جو لوگوں نے مطلب ہے کہ بہت ذوق و شوق سے خدا کر دی. یہ فوری جذبہ خیر سگالی ہے. اور اس میں جب ابھی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اساتذہ اور ملازمین بہت خوشی سے یہ جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ جو امدادی سامان اکٹھا کرنا ہے یا رقوم کے حوالے سے عوام سے، طلباء سے بھی اس حوالے سے اپیل ہے، کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ کئی طلباء ایسے، ہم عموماً بات یہ کرتے ہیں کہ جو غریب طلباء، کئی صاحب ثروت متمول اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو کیا ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی تصور صاحب، ابھی تک تو ہم نے اسٹوڈنٹس سے اپیل نہیں کی ہے جی، لیکن میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، خاص کر وہ اسٹوڈنٹس کے جو متمول ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، کہ یہ وقت آپ کا ہے اور یہ وقت نوجوانوں کا ہے. اور اس مشکل گھڑی میں جتنا کام نوجوان کر سکتے ہیں اتنا بڑی عمر کے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مشکل حالات میں آگے جانا اور بلکہ یہ کنٹریبیوشن کرنا. تو ہمارے جو طلباء ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر اس پہ آگے بڑھیں اور اس میں جو ہے نا وہ اپنے جیب خرچ سے اور اپنی جو چیزیں گھر کے اندر ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. یہ ہماری تمام طلباء سے ریکویسٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے طلباء سے جو ہے کنٹریبیوشن نہیں لی. البتہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ان علاقوں کے اندر جہاں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اس میں ہم نے اپنے طلباء کی لسٹیں لی ہیں اور ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں ان میں سے کون سے افیکٹیز ہیں، تو ان کو ہم پرائرٹی بیس پہ اس پہ انشاءاللہ امداد فراہم کریں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم کام بھی کریں گے آگے اور کر بھی رہے ہیں. کیا فوری طور پہ ان طلباء کے جو متاثر ہوئے ہیں ان کی فیسز میں اور امتحانات میں کوئی رعایت، کوئی چھوٹ دینے کا بھی اس میں کوئی پلان ہے؟ جی، اس پہ یونیورسٹی انشاءاللہ بہت جلد ایک کمیٹی بن گئی ہے، تو بہت ہی جلدی اس پہ ڈیسیژن ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کو ریلیف ملے گا. ماشاءاللہ. جی، میڈیکل کیمپ کی صورت میں بھی کوئی امدادی سرگرمی کا کوئی ارادہ ہو، کیونکہ بڑی وبائیں بھی ایسے مواقع پہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہیں، تو ادویات کی صورت میں بھی امداد کا کوئی ارادہ ہو؟ جی تصور صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا لانگ ٹرم اب سلسلہ ہوگا، کوئی شارٹ ٹرم تو ہے نہیں. ابھی فوری طور پہ تو ان کی یعنی کوئی ریلیف کا کام جو چل رہا ہے وہ مختلف صورتوں میں چل رہا ہے، اس میں کسی قدر ادویات اور اس طرح کی سلسلہ بھی ہے، لیکن ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہم کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہم اپنے میڈیکل جو کی ہماری جو یونیورسٹی کی ٹیم ہے انشاءاللہ وہ بھی آگے جائے گی اور اس کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. پروفیسر صاحب، جو متاثرین ہیں، جو امداد کے منتظر ہیں، وہ اس امداد کے لیے آپ سے رجوع کریں گے یا امداد ان تک پہنچے گی ان کی دہلیز تک؟ اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی، ہم نے اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہوں گی. میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ہمارے اس پورے ملک کے طول و عرض میں ہمارا بڑا نیٹ ورک ہے اور ہمارے 54 سے زیادہ ریجنل آفیسز ہیں اور ہمارے پاس کوئی 1 لاکھ کے قریب ٹیوٹرز ہیں جو ہمارے پینل پہ ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ، استاد جو کام کر سکتا ہے چاہے وہ ریلیف کا ہو تو کوئی اور اتنا متحرک نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو ہمارے پاس بہت سارے ٹیوٹرز بھی ہیں. پھر ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملینز میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، 1.3 ملین سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ مختلف علاقوں میں، ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو کی لسٹیں لی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو جہاں سیلاب زدگان ہیں، تو اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس سے رابطہ کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں.
تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی اپنے ریجنل آفیسز میں بلاتے ہیں، اور ابھی مزید بھی بلائیں گے. ہر ریجنل آفس میں ہم ایک مختصر سی کانفرنس کریں گے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جناب. اور پھر انہی کے ذریعے ہم آگے مختلف علاقوں میں کام بھی کرتے ہیں اور کریں گے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، بیک وقت پورے ملک کے لیے ریلیف کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا یا فوکس کسی خاص صوبے پہ ہے اور فیزز میں، مختلف فیزز میں یہ کام جی انجام دینا تصور ہے؟ صاحب، بیک وقت تو یہ تو ایک گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ اللہ کا شکر کر بھی رہی ہے. گورنمنٹ کے ادارے اس سلسلے میں آگے اب آئے ہیں، کوئی سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، فوج کام کر رہی ہے، اور پولیس والے کام کر رہے ہیں اپنے این ڈی اپنے ایم اے اس علاقوں میں میں. اہم جی کردار جی، ادا کر رہا ہے اور ادارہ. گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تو بہت بڑے وسائل چاہیے. ہم اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر کچھ علاقوں پہ فوکس کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم پنجاب کے کچھ علاقوں میں کچھ تحصیلیں ہیں ہمارے پاس، جو تحصیل تونسا ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، رجحان ہے، جام پور ہے، اس طرح کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں. بالکل اور صحیح. پھر بلوچستان اور جو سندھ کا بارڈر ہے اس علاقوں میں کند کوٹ ہے، کشمور ہے، یہ ہم نے اس کو یعنی فی الحال پریارٹی پہ رکھا ہوا ہے. صحیح. البتہ چترال، اپر چترال میں ہم نے کچھ کام کیا ہے، ماشاء اور اللہ. اسی طرح گلگت کے سے اوپر کچھ علاقوں میں ہم نے وہاں ریلیف بھیجا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا ترتیب دینے میں آپ کے یہ کیمپسز، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے ٹیچرز کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نارملی ہم یہ نہیں جان پاتے کہ کسی علاقے میں کتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے. تو کیا اس سلسلے میں بھی حکومت کے معاون اور مددگار آپ ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں پورے پاکستان میں کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے لیے بھی اتنا مفید ثابت ہو جی. سکتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 4-5 تحصیلوں کی میں نے بات کی، ان تحصیلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. بالکل صحیح. تو ہمارا اتنا ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ اگر ہم اس کو متحرک کریں تو ہم بڑے سے بڑے کام میں جو ہے نا وہ بہت کامیابی کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. رابطے کے ذرائع کیا ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ جی ہمارے ایک جو بھی ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کا مکمل ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کے فون نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو ہم ان سارے ذرائع سے، آپ کو پتہ ہے آج کل تو واٹس اپ کے ذریعے بہت تیزی سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور فوٹو بھی شیئر ہو جاتے ہیں، علاقے کے جو اس کے مناظر اور حالات ہیں وہ بھی معلوم ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے ہمارے پاس. آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایک جید عالم دین بھی ہیں، اسلامک علوم کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس وقت کیا ترغیب یا کیا تاکید ہمیں ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے احادیث کی روشنی میں کہ ایسی گھڑی میں ایک مسلمان کا کیا فریضہ ہوتا ہے، کیا اس کا اس وقت کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرے؟ جی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور ارشاد ہے جس کا مفہوم اور لب لباب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سارے مسلمان ایک فرد، ایک آدمی کی طرح ہی ہیں، کہ جب اس کا ایک عضو اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اب جتنے بھی مسلمان یہاں اس میں تکلیف میں مبتلا ہیں تو سارے مسلمانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ جتنے ہمارے ہم وطن ہیں ان کو، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اسلام بڑے کھلے دل و دماغ سے سوچتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے میں آپ کو پیش کر دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو مکے والے لوگ ان کے بڑے مخالف تھے اور بڑی جنگیں ان کے ساتھ ہوئیں. لیکن بیچ میں ایک وقت ایسا آیا کہ مکے کے آس پاس کوئی قحط سالی آئی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ مدینہ سے ان کے لیے ایڈ بھیجی. وہی لوگ جو ان کے دشمن تھے، ان کے کھانے پینے کا سامان، کھجوریں اور نقد رقم بھی ان کے لیے بھیجی، حالانکہ وہ سارے مشرکین تھے، زیادہ تر اس میں لوگ مشرکین تھے. تو اسلام بڑا کھلا مذہب ہے، اس میں مصیبت میں اگر مسلمان مبتلا ہو تو اور بھی ہم نے اس کی مدد اور حفاظت کرنی ہے، اگر وہ غیر مسلم مصیبت میں مبتلا ہو تب بھی ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی انتظامیہ یا پھر ماشاءاللہ آپ پروفیسرز کو، حضرات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا اس وقت جذبہ ہے امداد کے حوالے سے؟ جی یہ جب بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اسی وقت ہم نے ایسے کے فورم پہ جو ہماری ایسوسیشن ہے اس میں ہم نے کال کی، جسٹ ایک واٹس ایپ گروپ میں کال کی، اور ہمارے پاس شاید 3 یا 4 دنوں میں 2 ملین سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے. جناب. اور پھر اس سلسلے میں جب میں نے خود اپنے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب سے ملاقات کی
آپ یقین کریں وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بڑی یعنی اس پہ نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے ہمیں بڑا فری ہینڈ دیا کہ آپ اس کو بڑے مینیج کر کے کریں اور یونیورسٹی جتنی بھی لاجسٹک سپورٹس ہیں وہ آپ کو دیں گی اور ہماری جو بھی آپ کو خدمت درکار ہوگی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو محترم وائس چانسلر نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں خصوصی تعاون کیا. یہ تعاون آپ کا جز وقتی ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنانا پڑے گی؟ جی کیونکہ جس قسم کا سانحہ اور مسئلہ ہے تو وقت لگے گا ریلیف کے جی عمل میں. تصور صاحب یہ جز وقتی تو ابھی ہم یہ جو فوری طور پہ ہم نے کام شروع کیا یا کر رہے ہیں یہ جز وقتی کام ہے، جناب لیکن جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے. تو ظاہر ہے یونیورسٹی کوئی اس میں یونیورسٹی کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس کا اپنا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے. تو لانگ ٹرم میں منصوبہ بندی جو یونیورسٹی کر رہی ہے وہ تعلیمی لحاظ سے فوکس کر کے کرے گی ماشاء کہ ظاہر ہے جن لوگوں کے گھر بار ختم ہو چکے ہیں، لوگ لٹ چکے ہیں ایک طرح سے، کچھ ان کے پاس نہیں رہا، تو اب ایسے لوگ اپنی محنت مزدوری کریں گے، مکان بنائیں گے تو ان کی جو توجہ ہے وہ تعلیم سے ہٹ جائے گی. یونیورسٹی کا ہدف یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی جو ان کی توجہات ہیں وہ تعلیم سے نہ ہٹیں. جی اس کے لیے یونیورسٹی ایک یعنی اپنی ایک پراپر ایک پالیسی بنا رہی ہے اور اس پہ فوکس کریں گے. ہم جگہ جگہ ہم سیمینارز کریں گے اور وہ جو طلباء ہیں جو ان علاقوں سے ان کو ان سیمینارز میں بلائیں گے اور ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ نے تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور آپ کے ساتھ ہم یہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی فیس ہم معاف کریں گے، ہم آپ کو کتابوں کے حوالے سے اور مختلف جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. یعنی ماشاءاللہ یہ آپ کی اس گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ جہاں مالی اور جانی نقصان ہوا اس کا یقیناً ہم سب کو رنج ہے، جو تعلیمی حرج ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کے ازالے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے جی علامہ اقبال اوپن یہ یونیورسٹی. دیکھیے مکان تو بن جاتا ہے اور لوگ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اور اوورآل مسلمانوں میں چیریٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سب سے ذوق ہے زیادہ ذوق اور جی شوق ہے. تو ہم نے دیکھا ہے ان علاقوں میں کہ لوگ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، اگرچہ کچھ مس مینجمنٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک اس کا حصہ ہوتی ہے، اس طرح کے حالات میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ان چیزوں کو بعض دفعہ لوگ بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک معمول کی چیزیں ہیں. کسی مطلب ہے کہ مجبور اور بھوکے آدمی کے پاس اگر کوئی آدمی کھانا لے کے جا رہا ہو تو وہ اس پہ چھپٹے گا، تو اس میں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مجبور اور اس طرح کا آدمی ہے جو کہ مشکل میں گرفتار ہے تو اس کی اگر مکان تو اس کا بن جائے گا لیکن اگر تعلیم سے اس کا رخ ہٹ گیا تو پوری یعنی امت کا اور پورے ملک کا بڑا نقصان ہوگا. اور ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بھی تھوڑا نہیں ہے، ملینز میں، تو اس لیے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہر صورت میں اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دے اور اس کو اس سلسلے میں اب جو مشکلات ہوں گی ہم انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ایک پہلو اجاگر فرمایا کہ امدادی سامان کی طرف بعض متاثرین جس طرح سے جھپٹ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جب کسی مجبور لاچار بے کس کی آپ نے امداد کرنی ہے کس طرح سے آپ اس کی امداد کریں کہ اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے؟ جی تصور صاحب یہ دونوں طرف سے مس مینجمنٹ ہوتا ہے. جب جو لوگ لے کے جانے والے ہیں وہ ان چیزوں کو مینیج نہیں کریں گے اور ان چیزوں کا پہلے خیال نہیں کریں گے تو ایک طرف تو ان کی غلطی بھی ہے کہ مسلمان کو ہر صورت میں نظم اور نسق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جی اور چاہے مسلمان بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہوا ہو، یہ نظم نسق کا تعلق انسان کے اخلاقی کردار اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی بہت بھوک اور افلاس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے بعض ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں. اس لیے دوسری صورت میں جو لے کے جانے والے ہیں ان کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. جن کو دینے والے ہیں ان کی جو عزت نفس ہے اس کو بھی بالکل مجروح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ آپ ایسا کوئی صدقہ کریں جس میں اگلے کو اذیت مل جائے اس صدقے سے، کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو کسی معاملے میں یا ان کی پردہ دری ہو، جگہ سائی ہو، یا ان کو کوئی اس معاملے میں کوئی اچھا فیل نہ ہو رہا ہو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بات ہی کر لیں. یعنی قرآن کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ان کی شخصی جو ہے عزت ہے اس کا بار صورت ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ
اب وہ مانگ رہے ہیں تو ان کو مانگنے والا نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ مصیبت اگر ہمارے پاس آئے گی تو ہم بھی ان کی جگہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ لوگ اور جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں ان میں بڑا فرق ہے. ان لوگوں کو ہماری طرح ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک اچانک ایک آفت اور مصیبت آ گئی ہے، تو اس لیے یہ لوگ اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں. کیونکہ مانگنے والے لوگ تو نہیں، اپنے انہوں نے ذمہ داری کرتے تھے اور اپنے معاملات چلائے ہوئے تھے. اچانک سارا کچھ چیزیں ان سے چلی گئیں تو اب وہ آپ کے محتاج ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کم تر ہو گئے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا. سبحان اللہ. جی ہاں، سبحان اللہ. یہ اس کو اس حوالے سے دیکھنا اچھا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ موجود ہیں، خاصے اس حوالے سے متحرک بھی ہیں. وائس چانسلر صاحب کا آپ نے فرمایا ہے پاکستان میں اب یہ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے یہ مسائل رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سالوں میں ہم محفوظ رکھے. کیا کوئی ایسی فیوچر پلاننگ بھی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس مقصد کے تحت امدادی سرگرمیوں کے لیے کوئی الگ سے کوئی شعبہ، کوئی الگ سے ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دے کہ جو سال بھر اس حوالے سے کوئی تیاری کرے، کوئی ساتھ ساتھ فنڈز جنریٹ کرتا رہے اور فوری طور پہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پوری ایک تیاری کے ساتھ وہ میدان عمل میں آ جائے؟ میرے خیال میں اس کی تو اوورال بڑی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا بنیادی جو کام ہے، اس کی آؤٹ لائن اور ان چیزوں کو طے کرنے کا اور ایز اے سبجیکٹ اس کو انٹروڈیوس کرانے کا وہ جامعات یعنی یونیورسٹیز کا کام ہے. جناب تو ہمارے انشاءاللہ یہ ایک چیز جب سامنے آئی ہے، پہلے ارتھ کوئک میں بھی سامنے آئی، ابھی بھی آئی، جناب تو میرے خیال میں ہماری جو فیکلٹیز ہیں وہ اس پہ سوچیں گی کہ ہم اس میں جو ہے نا اس کی مینجمنٹ کے لیے کوئی اس طرح کے کورسز ڈیزائن کریں. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک خاص ڈومین یہ بھی ہے کہ یہ شارٹ کورسز، ٹیکنیکل کورسز آفر کر رہی ہے، اور اس میں یونیورسٹی پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کورسز ہیں، یہ اگر مختلف علاقوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے تو ڈیزاسٹر سے ایک دم گھبرانے سے بہت نقصان ہوتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. تو اس لیے یہ اگر کسی نے کورسز پڑھے ہوں گے اور اس حوالے سے کچھ ان کی ٹریننگز ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ بڑا مفید کام ہوگا. ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ اس پہ سوچ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے جو رقوم کو اکٹھا کرنا ہے، کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے یونیورسٹی نے کہ بھائی اس لیول تک ہم نے اس امدادی عمل کو لے کے جانا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے فی الحال کوئی ایسا تخمینہ نہیں لگایا گیا. دیکھیے، اب یونیورسٹی گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہوگی تو اس پالیسی کے تحت یونیورسٹی سے کئی ملینز ہمارے پاس اور بھی جمع ہو جائیں گے، جناب اور وہ یقیناً وہ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اور گورنمنٹ اپنے طریقے پر اس کو خرچ کرے گی. یونیورسٹی کا یہ ہدف نہیں ہے کہ چند ملین روپے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کو، اگر ہم اندازاً اگر 100 یا 200 ملین بھی اکٹھے کر لیں گے تو ہم کتنے لوگوں کو یعنی اکاموڈیٹ کر لیں گے؟ وہ چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ ہیں. یہ تو لاکھوں میں بہت بڑا ہے کام، اور اس سارے اداروں کو مل کے کرنے کا کام ہے. جی. البتہ جو یونیورسٹیز کا کام ہے وہ جیسے یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی اسکل ڈیولپمنٹ، یہ کام یونیورسٹی کا جو لانگ ٹرم کرنے کا کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. خواتین آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سانحات یا اس طرح کی آفات میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں کم سن بچے، تو جو فیمیل سٹاف ہے وہ بھی اس حوالے سے کو پلاننگ کا حصہ ہے کہ کس طرح سے خواتین تک وہ شخصی طور پر یا فزیکلی جو ہے وہ امداد کی صورت پہنچے ان تک؟ اس میں ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کئی خواتین بھی ہیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر تعداد فیمیل کی، بچیوں کی زیادہ تعداد ہے. تو ہم ان دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دونوں کے ذریعے جو ہے نا ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کوئی اپیل آخر میں طلباء سے، اساتذہ کرام سے، یہ جو شخص کسی بھی کیپیسٹی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے متعلق ہے، ایک تعلق رکھتا ہے، کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں اپنی کوئی بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی بات، اسی کو آپ اپیل بھی سمجھیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے. اللہ. تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات ہے کوئی نہیں. یہ موقع ہے مشکل کا ہے، مشکل میں دوسروں کے کام آنا یہ دین کا ایک بنیادی مقصد ہے اور اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مشکل ان کے اوپر نہیں آئی ہے، یہ مشکل سب کے اوپر آئی ہے، اور سب کو اس مشکل میں اکٹھے ہوں گے اور سب اتحاد اور اتفاق سے کام کریں گے
تبھی ہم اس مشکل سے جو ہے نا نبرد آزما ہو ڈاکٹر سکتے صاحب ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا تو مجھے خیال آیا، المیہ یہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس یہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں کہ جو سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اشد ضروری ہیں، ناگزیر ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے، کیا فرمائیں گے کہ جب آپ کی امداد کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں کم کر دیں، اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ کس طرح کے مسلمان میں ہونے کا اس پہ ثبوت دیں؟ بجائے خود کہ میں اپنی کوئی رائے دوں، میں اللہ رسول کا حکم آپ کو بتا جی دیتا بسم ہوں کہ یہ تو یعنی بڑی ایک مشکل اور آفت کی صورتحال ہے۔ اگر ایسے نہ بھی ہو، کوئی آدمی اگر احتکار کرتا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو روکتا ہے، چاہے ذخیرہ وہ کرتے ذخیرہ جی کرنے کے انداز میں روکے، یا یہ بھی ایک روکنے کا ہے کہ آدمی ظلم کرتا ہے، اور کوئی آدمی اگر 200 کی چیز ایسے موقع پر بہت مہنگی کا داموں فروخت کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ظلم ہے۔ ایسے ظلم کے لیے اللہ رسول نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، اللہ ان کے لیے جو ہے نا بہت مشکل جو ہے نا اور بہت ہی سخت قسم کے الفاظ جو ہے نا استعمال کیے ہیں۔ اللہ اس تبارک لیے و اس تعالیٰ لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زندگی اور رزق، روزی، برکت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دوسروں کے ساتھ مدد کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈاکٹر دیتا صاحب اس بات کی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بعض اوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اعمال یا افعال کی وجہ سے لعنت فرماتا ہے، اس لعنت لفظ کو بڑا ہلکا ہم لیتے ہیں، جیسے عرف یہ جس شخص پہ لعنت کی گئی ہو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ اس شخص کی کیا حیثیت اور کیا مقام رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، خاص کر اگر یہ لعنت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اس طرح کی الفاظ ہوں جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے، یعنی اللہ کی اور رحمت سے محروم ہو گیا یہ جی، شخص۔ اور اس اتنا گھٹیا کام ہے کہ اس کی نتیجے میں بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق میں اس کی جو ہے نا وہ سے محروم ہو جاتا ہے، ان کی رحمت ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تو اس لیے اس کا بڑا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی اس حوالے سے سرگرمیاں، آپ کی جو ایک تحریک ہے اور کاوش ہے، اس کا بڑا ہم دل سے اس کی قدر کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو بہت اس توفیق شکریہ، عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بہت جناب شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسرز کے نمائندہ اور صدر ہیں ASA کے، تشریف فرما رہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس حوالے سے کیا سرگرمیاں ہیں، کیا کاوشیں ہیں، کیا پالیسی اور حکمت عملی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، وہ تفصیلاً آپ تک ہم نے پہنچائی ہے۔ آخر میں عرض یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں۔ تو فرشتوں کا ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت سر بسجود ہونا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے کام آنا، کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ رب تعالیٰ سے ہی محبت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کاوش آپ کے سامنے ہے، اس پہ آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، اس سفر میں آگے بڑھنا چاہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ معلم ہیں، متعلم ہیں، آپ کسی بھی حیثیت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایک تعلق، ایک رشتے اور ناطے کی بنیاد پر، بلکہ حقیقتاً آپ تو اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے ایک جذبے کے تحت اس پلیٹ فارم کو استعمال میں لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اوپن فورم سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔